ہمیں افسوس کے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں کسی انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی. کسی بھی شخص کو آ کر پکڑ لیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے، لاپتہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ماں باپ کو، اس کے بہن بھائیوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو کیوں گرفتار کیا گیا، کیوں پکڑا گیا، کیوں اس کو ہم سے دور کیا گیا. ان کو پتہ نشان بھی نہیں ہوتا. اگر کسی شخص کو کسی جرم میں گرفتار کیا جائے تو اس میں شریعت کا بھی قاعدہ یہ ہے اور قانون کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس کو اوپر مقدمہ چلایا جائے، اس کے بارے میں تفتیش کی جائے، علی الاعلان اس کے مقدمہ چلا کر اس کو ثابت کیا جائے کہ اس نے فلاں جرم کیا ہے اور اس لیے اس جرم کی وجہ سے اس کو سزا دینی ہے. لیکن مقدمہ چلائے بغیر اور کسی کا جرم ثابت کیے بغیر اس کو اٹھا لینا اور اٹھا کر بند کر دینا اور اس پر ظلم و ستم کرنا، اس پر تشدد کرنا، یہ نہ صرف یہ کہ قرآن کے خلاف ہے، اس حدیث مبارک کے بھی سراسر متضاد ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ ظلم نہیں کرتا کوئی بندہ، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر. اگر باقی کسی سے کوئی شکایت ہے، کسی کا کوئی جرم ہے، تو اس کے اوپر قاعدے کے مطابق مقدمہ چلا کر اس کا فیصلہ کرایا جائے اور اس کے اوپر پھر اس کو اگر کوئی سزا دینی ہے تو دی جائے. لیکن ایسے ہی اٹھا لینا اور اٹھا کر اس کو غائب کر دینا، اس کا اغوا کر لینا، یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ خود بذات خود اتنا بڑا ظلم ہے کہ کسی مسلمان کو یہ گوارا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے متعدد پاکستان کے علاقوں میں لاپتہ افراد کا ایک مسئلہ سال سے پھنسا ہوا ہے. بے شمار افراد ہیں جو لاپتہ ہیں، جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں. ان کے رشتہ آپ ذرا ہر ایک شخص اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ اگر اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا باپ اس طرح گمشدہ ہو جائے کہ اس کا پتہ ہی نہ چلے کہ کہاں گیا، زندہ ہے یا مردہ، کیوں پکڑا گیا ہے، یہ پتہ ہی نہ ہو تو اس کے دل پر کیا گزرے گی. لیکن یہ ایک عام چلن ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پر پاکستان کے بعض علاقوں میں یہ ظلم ہو رہا ہے. اس ظلم کے تدارک کے لیے کوئی آواز اٹھاتا ہے تو وہ بھی اس ظلم کا شکار ہو جاتا ہے. تو جہاں بھائی ہم کہاں چلے گئے، رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے کتنی دور چلے گئے کہ آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ مومن کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اگر کسی شخص نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو بے شک اس کو سزا دینے کا حق حاصل ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر، قانون کے دائرے میں رہ کر اس پر مقدمہ چلا کر اس کو ختم. اچانک کوئی شخص کسی دوسرے کو کہہ دے کہ تم چور ہو اور چور ہونے کی وجہ سے ہم تمہارے ہاتھ کاٹیں گے، یا چونکہ چور ہو لہذا تمہیں گرفتار کریں گے، اس کا نہ کوئی جواز شریعت میں ہے نہ موجودہ قانون کے اندر ہے. لہذا یہ لیکن ہمارا معاشرہ ہے کہ اس ظلم کا شکار ہے. لوگ احتجاج کر رہے ہیں اس کے بارے میں، اور احتجاج کی شنوائی نہیں ہوتی. خود احتجاج کرنے والوں پر بعض اوقات ظلم ہو جاتا ہے. حقیقت ایسی ہے، معاملہ اتنا الجھ گیا ہے کہ یہ سمجھنا بھی آسان نہیں ہے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، اور پتہ نہیں چلتا کہ کیونکہ ایسی تحریکیں ہمارے ملک میں چل رہی ہیں جو بعض اوقات اسلام کے نام پر ہوتی ہیں، بعض اوقات قومیت کے نام پر ہوتی ہیں، کہ جو ملک کو
ٹکڑے کرنا چاہتی ہیں اور ملک کے حصے بکھرے کر کے ہمارے دشمنوں کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہیں. ہم جب سے پاکستان قائم ہوا تو پاکستان کے 2 جرم ہیں ہمارے دشمنوں کی نگاہ میں. ایک جرم یہ ہے کہ وہ اسلام کے نام پر بنا اور ساری مغربی طاقتیں اور ہمارے دشمن کوئی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی ملک اسلام کے نام پر قائم ہو اور اسلام کی بالادستی کو اس میں تسلیم کیا جائے. لہذا روز اول سے اس کے خلاف دشمنی جاری ہے. پھر دوسرا جرم ہمارے پاکستان کا یہ ہے کہ وہ ایٹمی طاقت بن گیا اور مغربی طاقتیں نہیں چاہتی تھیں کہ پاکستان یا کوئی بھی اسلامی ملک ایٹمی طاقت کا رکھنے والا ہو. ان 2 وجہ سے ہمارا ملک طرح طرح کی سازشوں کا شکار ہے. ہمیں آپس میں لڑانے کے منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں، کبھی قومیت کے نام پر، کبھی خود اسلام کے نام پر، کہ بھئی یہاں اسلام، چونکہ اسلام کے لیے قائم ہوا تھا، اسلام یہاں پر ابھی تک پوری طرح نافذ نہیں ہوا، لہذا ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے، ہم اس کے خلاف لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے. یہ تصور لوگوں کے اندر بٹھا دیا گیا. اب ایک طرف یہ لوگ ہیں جو اپنے نام پر، اپنے حقوق کے نام پر یا اسلام کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر ملک کو کمزور کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کسی امتیاز کے بغیر، جس پر ذرا شبہ ہو گیا کہ یہ ان 2 پاکستان دشمن تحریکوں کے خلاف کا حامی ہے، اس کو دیکھے بغیر اس کو اٹھا کر لے گئے اور اس کو ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں کسی دوسرے کو ان کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو کہاں گیا. تو اجتماعی سطح پر یہ حال ہے. ہمارا پورا معاشرہ ظلم و ستم کا شکار ہے. جیسے میں نے عرض کیا، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی ظلم کی دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو بھائی جب ظلم ہوگا تو پھر ظلم کا نتیجہ تو کبھی بھی صلاح و فلاح نہیں ہو سکتا. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ دوسرے پر ظلم نہیں کرتا کسی بھی طریقے سے. تو خدا کے لیے اس بات کو ہم سمجھیں کہ اپنے معاشرے کے اندر جو ظلم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، ان ظلم کی کارروائیوں کو بند کریں، ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں، افہام و تفہیم سے، محبت سے، پیار سے لوگوں کو اس ظلم سے باز رہنے کی تلقین کریں. اور جو بات اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کہی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بے اثر نہیں ہوتی.